قیامت کے نزدیک نا اللہ پاک ان کے اوپر ایک عذاب مسلط کرے گا۔ وہ کیا کہ جب جہاد شروع ہوگا نا تو لوگ ان کو ماریں گے، مجاہد ان کو مارتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ اگر یہ کسی درخت کے پیچھے چھپے ہوں گے نا یا کسی چٹان کے پیچھے چھپے ہوں گے، وہاں سے وہ چٹان بول کے بتائے گی، وہ درخت بول کے بتائے گا یہ بے ایمان میرے پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضربت علیہم الذلہ، مار دی گئی ان کے اوپر ذلت، اینما ثقفوا، جہاں بھی وہ ہوں گے، الا بحبل من اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے ساتھ، وحبل من الناس، اور لوگوں کی حفاظت کے ساتھ، وباؤوا بغضب من اللہ، اور وہ لوٹیں گے اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ، وضربت علیہم المسکنہ، اور مار دی گئی ان کے اوپر مسکنی، ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہے کہ وکانوا یکفرون بآیات اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ انکار کرتے ہیں، ویقتلون الانبیاء، اور نبیوں کو قتل کرتے ہیں، بغیر حق، بغیر حق کے، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کے نافرمان ہیں اور حد سے بڑھنے والے ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لن یضروکم، اے پیارے پیغمبر آپ کو یہ کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، مگر اذا، زبانی آپ کو صرف نقصان پہنچا سکتے ہیں، زبان سے تو آپ کو کبھی کچھ کہیں گے، وگرنہ اب آپ کو یہ بدنی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، جان کا نقصان آپ کو نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اگر یہ کبھی آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے آ بھی جائیں، پہلی بات تو صرف یہ زبان سے کبھی کیا بہتان لگائیں، کبھی کچھ کریں گے، منافقوں کی شکل میں آئیں گے، کبھی نعوذ باللہ عائشہ صدیقہ کے اوپر بہتان لگائیں گے، کبھی جو کچھ ان سے ہو سکے یہ زبانی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے آپ کو، لیکن آگے مزید اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر یہ بالآخر آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے آ بھی گئے، یولوکم الادبار، تو پیڑ دکھا کے بھاگ جائیں، کبھی بھی آپ کے سامنے ٹکیں گے نہیں۔ ایسے یہ بہادر نہیں ہے، بڑے بزدل قسم کے لوگ ہیں۔ آگے فرمایا ثم لا ینصرون، پھر ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ مطلب اس کا یہ نکلے گا کہ اگر یہ میدان میں آ گئے تو پھر وہاں سے یہ بھاگیں گے ایسے کہ جیسے انسان دیکھے گا ان کو کہ یہ بھاگتے کیسے ہیں، اتنے بزدل قسم کے لوگ ہیں، اور ایسے ہیں کہ ان کی پھر مدد کے لیے بھی کوئی نہیں آئے گا۔ یہ نہیں کہ ان کا کسی کے ساتھ تعلق ہے تو وہ ان کی مدد کے لیے آ گئے، نہیں، بلکہ میدان جنگ میں جب ہوں گے تو پھر ان کی مدد کے لیے بھی کوئی نہیں آئے گا۔ ضربت علیہم الذلہ، اللہ نے فرمایا ان کے اوپر ذلت کو مار دیا گیا ہے، ہمیشہ ان کے اوپر ذلت ہی رہے گی۔ یہ یہودیوں کی بات چل رہی ہے، یہودی آپ جہاں بھی دیکھ لیں ذلیل ہی ہوتے ہیں، جہاں بھی دیکھیں آپ یہ بے ایمان ذلیل ہی ہوتے ہیں، ان کے اوپر ہمیشہ ذلت ہی ہوتی ہے۔ اور الا بحبل من اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے، یعنی کچھ ایسے ہیں اللہ کی طرف سے ان کے اوپر ذلت ہوتی ہے سوائے اللہ کی حفاظت میں۔ کچھ لوگ مثال کے طور پہ مسلمانوں کے ملک میں آ کے رہنا شروع ہو گئے، اب وہ مسلمانوں کی حفاظت میں ہے، اور یہ حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ تو گیا کہ اللہ نے ان کو تھوڑا بہت حفاظت میں کر دیا کہ اب تمہارے ملک میں آ گئے ہیں، تمہیں جزیہ دیتے ہیں، لہٰذا ان کی تم نے جان مال کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ تو ہو گیا اللہ کی طرف سے حفاظت۔ اور وہ حبل من الناس، یا اگر وہ مسلمانوں کے ملک میں نہیں ہے، کہیں اور ہیں، تو پھر لوگوں کی حفاظت میں رہیں گے، خود یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ آج بھی دیکھ لیں یہودی جو اسرائیل ہے، پیچھے اس کے امریکہ ہے، دوسرے ممالک ہیں، اگر وہ اس کے پیچھے نہ تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے بے ایمان قسم کے لوگ ہیں، انہوں نے ان کو قرضہ دیا ہوا ہے اور ان کو کانا کیا ہوا ہے، اور وہ ان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، بس ان کی حفاظت میں لگے ہوئے، مگر نہ یہ خود کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، یہ اللہ کی حفاظت میں آ کے یہ کچھ نہ کچھ بچے رہیں گے، یا پھر لوگوں کی حفاظت میں آ کے بچے رہتے ہیں۔ وباؤوا بغضب من اللہ، آگے جو پیچھے گزرا نا ثم لا ينصرون، وہاں ایک بات میرے ذہن سے نکل گئی کہ قیامت کے نزدیک نا اللہ پاک ان کے اوپر ایک عذاب مسلط کرے گا۔ وہ کیا کہ جب جہاد شروع ہوگا نا
تو لوگ ان کو ماریں گے، مجاہد ان کو مارتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ اگر یہ کسی درخت کے پیچھے چھپے ہوں گے نا، یا کسی چٹان کے پیچھے چھپے ہوں گے، وہاں سے وہ چٹان بول کے بتائے گی، وہ درخت بول کے بتائے گا یہ بے ایمان میرے پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ یعنی وہ درخت بھی بول کے بتائیں گے، پہاڑ بھی پتھر بھی بول کے بتائیں گے کہ میرے پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ بالآخر ان کو ذلیل کر کے مار دیا جائے گا۔ اور آگے فرمایا کہ ان کے وباء بغضب من اللہ، اب یہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹیں گے، اللہ کا ان کے اوپر غضب ہے، غصہ ہے ان کے اوپر، تبھی تو پتھر بول کے بتا رہا ہوگا، تبھی تو درخت بول کے بتا رہا ہوگا۔ صرف ایک درخت ہے، غالباً اس کو غرقد کا درخت کہا جاتا ہے، وہ اب یہ بے بہا وہ درخت لگا رہے ہیں۔ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ابھی عنقریب ہی وہ جہاد ہونے والا ہے جس کی وجہ سے ہمیں بتا دیا جائے گا کہ یہ پہاڑ بتائے گا، یہ پتھر بتائے گا، یہ درخت بتائے گا، لیکن صرف وہ غرقد کا درخت جو ہے وہ نہیں صرف بتائے گا، بس وہ چپ رہے گا۔ وہ اب یہ بہت زیادہ لگا رہے ہیں اپنے علاقے میں، یہ بہت زیادہ وہ درخت لگا رہے ہیں کہ یہ ہمیں بچائے گا، لیکن جس کو اللہ بچائے وہی بچے گا، اللہ کے بچانے کے علاوہ بچ نہیں سکتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وباء بغضب من اللہ، یہ لوٹیں گے اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ، اللہ کے غصے کے ساتھ۔ وضربت علیہم المسکنہ، ان کے اوپر مسکینی مار دی گئی ہے، جہاں بھی دیکھیں گے ان کے چہرے کے اوپر رونق نہیں ہوگی، مسکین مسکین نظر آئیں گے۔ جہاں بھی دیکھ لیں ان کو، ان کے چہرے کے اوپر یہ دور سے نظر آ جائیں گے بے ایمان، یہ دور سے پتہ چل جائے گا یہ یہودی ہے، ان کے چہرے کے اوپر رونق ہی نہیں ہوتی ہے، عجیب سے ان کا چہرہ ہوتا ہے۔ آگے فرمایا ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ سارا کچھ ان کے ساتھ کیوں ہوگا؟ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اور وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، نبیوں کو بغیر حق قتل کر دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ میں نے آپ کو سنایا تھا ایک حدیث کہ ایک دن میں 70 نبیوں کو شہید کر دیا کرتے تھے، اور ایک دوسری روایت میں ملتا ہے کہ ایک دن میں 300 نبیوں کو بے ایمانوں نے شہید کیا، اور شام کو اپنے کام کاج میں لگے، پتہ ہی نہیں ہم نے کچھ کیا بھی ہے کہ نہیں کیا، ایسے بے ایمان تھے۔ اور بغیر حق کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود بھی جانتے تھے کہ یہ ہم کام ٹھیک نہیں کر رہے، یہ خود بھی ان کو پتا تھا کہ ہم یہ کام حق کے ساتھ نہیں کر رہے، بغیر حق کے کر رہے ہیں۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ کفر کرنا، قتال کرنا، مسلمانوں کو مارنا یا مسلمانوں کے انبیاء کو شہید کرنا، یہ سارا کچھ کس وجہ سے ہے؟ ذالک بما عصوا، کیونکہ یہ اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کی باتوں کو مانتے نہیں ہیں، نافرمان ہیں۔ وکانوا یعتدون، اور حد سے بڑھنے والے ہیں، حد کے اندر رہتے ہی نہیں ہیں، حد سے بڑھنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ تو جب یہ حد سے تجاوز کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر ان سے یہ کام سرزد ہوتے ہیں، کبھی انبیاء کو شہید کر رہے ہیں، کبھی مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں، کبھی کچھ۔ یہ سارا کچھ اس وجہ سے ہے کہ یہ اللہ کے نافرمان ہیں اور حد سے بڑھنے والے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس چیز سے محفوظ رکھے۔ ہمارے